السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ صحیح اور غلط اور گڈ اینڈ بیڈ کی ڈیفینیشن ہے۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اس بات کی ضرورت میں نے کیوں محسوس کی کہ اس ٹاپک کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ دراصل کچھ ایسے تجربات تھے، کچھ ایسے مشاہدے تھے کہ جس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا، ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک کنسرٹ جو ہے وہ ارینج کیا گیا، اور اس میں جو ہے نا میرا ایک دوست جا رہا تھا شرکت کے لیے، تو راستے میں جو ہے نا اس نے دیکھا کہ میں موجود ہوں۔ اچھا، پہلے تو اس نے کوشش کی کہ آنکھیں جو ہے نا نظریں وہ نہ ملیں اور ادھر ادھر ہو جائے، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ یار میں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب مل لینا چاہیے۔ اچھا، وہ دوست جب میرے پاس آیا تو کہتا کیا ہے کہ سرمد بھائی یقین مانے میں جا تو رہا ہوں لیکن میں جو ہے نا اس کو سمجھتا غلط ہوں، ٹھیک ہے۔ اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک چیز کو غلط سمجھا جا رہا ہے لیکن اس کو کرنے کا دل کر رہا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ میرے لیے ایک شوق تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کہا اس ٹاپک کو ڈیپ ڈاؤن دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح کے جو ہے نا کچھ اور واقعات بھی ہیں کہ جن میں ہمیں غلط کی طرف جو ہے وہ رغبت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے جو کہ بڑا ہی واضح سوال ہے جو ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح کام ہو وہ اچھا نہ ہو اور اس کا کرنے کا دل نہ کرے، اور دوسری طرف کوئی غلط کام ہو اور وہ برا نہ ہو۔ تو یہاں پر جو ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو اچھا اور برا ہے اس کو صحیح اور غلط کے ساتھ ایکویٹ کریں، کیونکہ ہمارے ادھر جو اچھے اور برے کی ٹرمز ہیں نا یہ بہت زیادہ کرپٹڈ ہو گئی ہیں اس کا استعمال، جس کی وجہ سے صحیح کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب میں اس طرح کی کچھ اور بھی جو ہے نا ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ اب یہ اصل میں یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹرم گڈ اینڈ بیڈ ہے نا یہ بہت زیادہ ریلیٹیو ہو گئی ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا کہ ایٹ سم ٹائمس اور فار سم پیپل، ٹھیک ہے، نظر ان کے لیے محسوس کیا ہوتا ہے کہ جب گریڈ ہوتی ہے وہ ان کو اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کبھی کبھار نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فالس انفارمیشن کو جب اسپریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اور جو لوگ اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں جو ہے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہاں سے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ جو پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے نا یہ اس بات کا معیار نہیں ہوتی کہ جس بات کو آپ پسند کر رہے ہیں وہ لازماً اچھی ہو اور جس بات کو آپ ڈس لائک کر رہے ہیں وہ لازماً بری ہو۔ اور اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا اس کو واقعتاً گناہ سمجھ کر کرنا یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلتا۔ یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں تو یا تو آپ اس بات کی ایفرٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ اسے دور ہوں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اور اگر آپ اس معاملے میں بالکل جو ہے وہ لاپرواہی برت رہے ہیں اور آپ اس بات کی ایفرٹ بھی نہیں کر رہے، کوشش بھی نہیں کر رہے کہ آپ اس سے بچیں، تو پھر آپ اس کو بے شک زبان سے تو گناہ مانیں گے لیکن ہوگا کیا، آپ کا نفس جو ہے وہ اس کے لیے دلائل تلاش کرے گا، جواز ڈھونڈے گا کہ یار اتنا بھی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 ہے کہ افمن زین لہ سوء عملہ، کہ وہ لوگ کہ جن کو ان کے جو غلط اعمال ہیں، جو برے اعمال ہیں وہ مزین کر کے دکھائے جاتے ہیں، فرآہ، اور ان کو وہ پرسیو کیسے کرتے ہیں، کنسیڈر کیسے کرتے ہیں، حسنہ، کہ جیسے کوئی بہت اچھے کام ہے۔ تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ریپیٹڈلی جو ہے ایسے اعمال کرتے رہتے ہیں اور اس کی درستی کی کوشش نہیں کرتے تو پھر دل میں جو ہے اس کے لیے ایکسیپٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر اب ہم اپنے جو موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اصل میں صحیح اور غلط کو، اچھے اور برے کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے۔ جب بھی آپ نے کسی ڈیفینیشن کو بیان کرنا ہے، کوئی اصول بیان کرنا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ معیارات، پیرامیٹرز بالکل واضح ہونے چاہیے کہ یار جو اچھا اصول ہوتا ہے، اچھی ڈیفینیشن ہوتی ہے، وہ کم از کم اس کے جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار اس کو کمپریہنسو ہونا چاہیے اور اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ یعنی کہ وہ اصول جو ہر ایک کے لیے بدل جائے وہ بھی کوئی اصول ہے، تو اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب جب ہم نے بات کیا کہ اگر ہم جو ہے اچھے اور برے کا معیار جو ہے وہ انڈیویجولز کا، لوگوں کا احساس بنا دیں، ٹھیک ہے، کہ کسی کو اگر کوئی کام کرنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے تو وہ اچھا ہے، اور اگر جو ہے کوئی کام کرتے ہوئے اس کو برا محسوس ہو رہا ہے تو پھر وہ برا کام ہے، تو پھر ہر ایک کی اچھے اور برے کی علیحدہ تعریف ہے۔ اسی طرح یہ ڈیفینیشن کمپریہنسو بھی نہیں ہے، کمپریہنسو ان اے سینس کہ ہم کہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات جو ہے نا اس کو میں لائک کرتا ہوں، مجھے کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، چلو ہم نے کہہ دیا کہ وہ گڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بات ہے جس کو میں ڈس لائک کرتا ہوں اور مجھے وہ کرتے ہوئے ناگواری محسوس ہوتی ہے، ہم نے کہہ دیا لیٹس سپوز کہ وہ بیڈ ہے۔ لیکن وہ معاملات کے جس سے مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اس میں نہ لائکنگ ہے نہ ڈس لائکنگ ہے، اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ تو اگر اس بات کو ہم معیار بنائیں گے نا تو یہ نہ کمپریہنسو ہے، یہ نہ کنسسٹنٹ ہے، اور اس کو تو ہم کسی بھی طرح ایک ڈیفینیشن کہہ بھی نہیں سکتے، اس کو اصول کہنا بھی غلط ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انڈیویجول کی جو اپنی چوائس ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، وہ صحیح اور غلط کا، وہ اچھے اور برے کا معیار نہیں ہے، تو پھر معیار کیا ہے؟ اب جب ہم نے معیار کو سمجھنا ہے نا تو اس کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اپنا رول سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ فار ایگزامپل ایک سسٹم ہے نا، ایک اسکول ہے۔ اب اگر اسکول والوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ بچہ اچھا بچہ ہے یا برا بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ یار اس کا رول کیا ہے۔ سسٹم ایک اسکول کا سسٹم ہے، اس اسکول کے اندر وہ جو بچہ ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ اس اسٹوڈنٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اور پھر دیکھا جائے گا کہ ان رولز کے مطابق اس کی پرفارمنس کیسے ہے، اور پھر اس بات کا تعین ہوگا کہ وہ اچھا بچہ ہے یا برا بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے۔ اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس پر ہم سب یقین رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کیا ہے، انسان جو ہے اللہ کا نائب ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان کی کسی بھی چیز پر اپنی ملکیت نہیں ہے، اس کی تمام تر صلاحیتیں حتیٰ کہ اس کی جان بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس کے بارے میں اس سے حساب ہوگا، اس نے جواب دینا ہوگا اپنی ہر صلاحیت کا، اپنے شب و روز کا، اپنی زندگی کا، کہ اس نے کیسے گزاری اور کن کاموں میں صرف کی۔ تو جب یہاں پر یہ رول کلیئر ہو جائے گا کہ ہمارا جو رول ہے وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام کا رول ہے، تو پھر یہ بات بھی آپ پر واضح ہو جائے گی کہ پھر رولز بنانا، ڈیفائن کرنا، یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے۔ یعنی کہ جو رولز بنانا وہ تو باس کا کام ہوتا ہے نا، ہم تو بندے اور غلام ہیں، ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے؟ تو یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے پھر جو ڈیفینیشن ہے اچھے اور برے کی، صحیح اور غلط کی، وہ ڈیفینیشن بھی دین سے لینی ہوگی۔ اچھا، اب جب ہم جو ہے وہ دین سے جب ڈیفینیشن لیں گے نا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 79 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو چیز جو ہے تمہیں اچھی چیز پہنچتی ہے فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اگر آپ اس جملے پر غور کریں کہ جو اچھائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک محاورہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ والے کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا کام وہ ہے کہ جس کی نسبت ہم اللہ کی طرف کر سکیں، ان اے سینس کہ ہم کہہ سکیں کہ یار یہ اللہ والا کام کر رہا ہے، تو وہ اچھا کام ہے۔ یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے نا۔ تو اللہ کی رضا تک پہنچنا، اس کا حصول ہی یہ الٹیمیٹ بھلائی ہے۔ اب یہ اصول اور پرنسپل آپ اپنے سامنے بالکل واضح رکھیں کہ ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو آپ کو اس الٹیمیٹ بھلائی کے قریب لے کے جا رہی ہے وہ اچھی چیز ہے، وہ اچھی بات ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو آپ کو اس الٹیمیٹ بھلائی سے دور لے کے جا رہی ہے وہ بری بات ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ جو ہے نا اس معیار کو رکھیں گے تو یہ معیار آپ کے سامنے کمپریہنسو بھی ہے کہ دین مکمل ہے، وہ آپ کو ہر معاملے سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور یہ جو معیار ہے یہ معیار کنسسٹنٹ بھی ہے۔ جس طرح کہ جو ہے حدیث میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی جو ہے شخصیت کے اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے تو اصول چینج ہوں گے، اور نہ ہی ریجن کے حساب سے اس میں فرق پڑتا ہے کہ یار اچھائی کی ڈیفینیشن، برائی کی ڈیفینیشن پاکستان میں کچھ اور ہے، سعودیہ میں کچھ اور ہے، اور امریکہ میں جو ہے وہ ایتھکس کو، موریلٹی کو کسی اور طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو یہ وہ سٹینڈرڈ ہے، یہ وہ سانچہ ہے کہ جس میں آپ نے ہر چیز کو کمپیئر کرنا ہے اور پھر اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، اور مجھے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم یہ جو پیراڈائم ہے، یہ ایک مسلمان کے سامنے یہ لینس بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔